دنیا بھر میں 27% لوگ کورونا وائرس ویکسین کی مخالفت کرتے ہمیں نظر آئے. تمام صورتحال پر ہم نے سوچا کہ ہم جوائن کریں بلال گیلانی صاحب کو اپنے ساتھ اور ان سے جانیں کہ جب سروے کیا گیا تو کتنے لوگ ایسے تھے جن سے سوال پوچھے گئے, جن کی رائے سامنے آئی. السلام علیکم بلال, گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سیمپل سائز کیا تھا سروے کا, کتنے افراد سے سوال پوچھے گئے اور کیا جواب تھے لوگوں کے؟ جی, یہ جو سروے تھا یہ 11 پاکستان کی جو ایک کرونا کے حوالے سے ایک ٹریکر سرویز کی سیریز ہے, اس میں یہ 9th سروے تھا سنس دا اسٹارٹ آف دا کووڈ-19. اس میں ہم نے تقریباً کوئی شماریاتی طور پر چنے گئے 1200 افراد سے رائے لی, اور یہ سروے ہم نے پاکستان میں بھی کیا اور دیگر کمپنیز نے دنیا بھر میں بھی کیا. تو میں آپ کے سامنے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے 2-3 جو اہم نکات جو مجھے سمجھ آئے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو ایک تو یہ چیز کہ پاکستان میں تقریباً 10 میں سے 6 افراد تو ولنگ ہیں کہ وہ ایک ویکسین جو کرونا کو روکنے میں کامیاب ہو جائے اس کو استعمال کرنے کے لیے اگری کرتے ہیں, مگر کافی بڑی تعداد 10 میں سے 4 افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ یا نہیں لیں گے یا وہ یقینی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں لیں گے. تقریباً 25% افراد نے یہ کہا ہمیں کہ اگر ویکسین بن بھی جائے اور وہ کارآمد بھی محسوس ہو تو وہ یہ ویکسین نہیں لیں گے. اس کو جب ہم نے کمپیریزن کیا باقی دنیا کے ساتھ, کیونکہ یہ کرونا کے حوالے سے اور ویکسین کے حوالے سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ صرف پاکستان تک پر صرف نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں بھی ہیں. جی, تو وہاں پر یہ شرح پاکستان سے تھوڑی سی کم محسوس ہوئی ایسے لوگوں کی کہ جو ویکسین کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات رکھتے ہیں. تو دنیا بھر میں کوئی 27%, جو پاکستان میں 40% ہے, وہاں پر 27% افراد نے ایسا کہا کہ وہ ویکسین کو نہیں لگائیں گے. ہمارے جو تھوڑے تشویش کا باعث ہے, ہمارے نیبر ملک انڈیا میں یہ شرح صرف 13% ہے. اچھا, جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں لگوائیں گے. جی بالکل. اور وہاں یا پاکستان میں جو چیز 40% ہے وہ وہاں پر صرف 13% ہے. مگر شاید اس لیے بھی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس لیے بھی کہ بھارت میں معاملہ کچھ زیادہ خراب بھی ہے, وہاں پہ کرونا کے کیسز بھی زیادہ ہیں, یہ وجہ آپ کو لگتی ہے؟ بالکل, اس پہ یعنی کچھ کمپلیکس وجوہات ہیں. مثلا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرانس جیسے ملک میں جہاں یعنی ویکسینز یوزلی لوگ لگواتے ہیں, ایک ہیلتھ سسٹم مضبوط ہے, ایک لیجٹمیسی ہے میڈیسن کی بھی, وہاں پر بھی تقریباً 46% لوگوں نے, یہ دنیا میں ہائیسٹ ہے, کہ وہاں پر 46% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے. ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ پاکستانی اور دنیا بھر میں لوگ جو ہیں وہ اس کو ویکسین کے بارے میں ایک شکوک و شبہات رکھتے ہیں. تو اس میں پاکستان میں ایک بہت بڑا جو عوامل ہے جو آپ بھی کہہ رہے تھے بولا, جو ایک طرح کی ڈس بلیف پائی جاتی ہے کہ کرونا ہے بھی یا نہیں بھی. یہ ہم نے 7-8 مہینے جب لوگوں کا پبلک اوپینین ٹریک کیا تو تقریباً 10 میں سے 4 پاکستانی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یا تو کرونا ہے نہیں, یا یہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہے, یا یہ کہ ہم یا ہمارا جو محلہ ہے, ہمارا گاؤں جو ہے یہاں تک نہیں پہنچا تو اس لیے ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں خوف نہ رکھتے ہوں, کسی کے بارے میں آپ اس کو درست ہی نہ سمجھتے ہوں, آپ اس کو فیک سمجھتے ہوں, تو اس کے بارے میں ویکسین لینا ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. جو سیکنڈ میں اس میں ہم نے دیکھا وہ یہ کہ اور جو کہ درست بھی ہے, یعنی ہر انسان کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ جو ویکسین اٹ سیلف ہے وہ کتنی سیف ہے. تو اس میں ہم نے کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں مگر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے جب اور لوگ پی لیں گے. تو یہ 2 مین ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی بھی اور دنیا بھر میں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے مجھے کہا کہ فرانس میں 46% ہے, ٹھیک ہے, تو پاکستان کی تو پاکستانیوں کی تو سوچ آپ نے بتا دی, جہاں پہ پاکستان نے ہم دیکھا کہ 40% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انٹرنیشنل سازش ہے. کیا تو فرانس کے لوگ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ کیا سوچ رکھتے ہیں جو 40% پاکستان سے بھی زیادہ وہاں پہ پائے جا رہے ہیں؟
جی ایک آپ کے لیے دلچسپ ہوگی بات، یہ دنیا بھر میں ہم پاکستان میں اپنے آپ کو کافی بلیم کرتے ہیں، کئی چیزیں اتنی بلیم کے قابل ہوتی نہیں ہیں. دنیا بھر میں بھی ایک ویکسینز کے خلاف کرونا سے پہلے ایک ویکسینز کے خلاف مہم سی ایک چلی، جس میں بہت سے سیلیبریٹیز نے بھی شامل ہوئے، اور اس میں ان کا بلیف جو ہے وہ اس سے سملر تھا جو ہم پاکستان میں ہمارے ہاں ایک چھوٹا طبقہ کہتا ہے کہ ویکسینز جو ہیں اس کو فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ کئی دفعہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو ضروری تو ہے مگر اتنا ضروری نہیں ہے جتنا یہ بڑھا چڑھا کر ایکسپلین کرتے ہیں. کچھ یورپین اور امریکن کنٹریز میں اس سے سملر ہوا بھی، جیسے 1970s میں ایک فلو ویکسین جو ہے وہ پورے امریکہ کو پلائی گئی، جس کے بعد یہ نظر یہ آیا کہ شاید اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر یہ کہ اس کی ضرورت میں اتنی اس کی ضرورت نہیں تھی جتنا ان کو پلا دیا گیا. تو دنیا بھر میں ویکسینز کے حوالے سے ایک شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. زیادہ تر ان میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، وہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان میں کوئی سائنس نہیں ہے. اچھا بلال مگر صاحب، وہ اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں WHO کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے، ممالک کو پابند کیا جا سکتا ہے؟ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیو مہم ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ہر بچے کو لگائی جاتی ہے، ایسی جو ویکسینیشن ہے اس کی کرونا وائرس کی، وہ بھی ہر فرد کو لگائی جائے اور وہ لازم قرار دے دی جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس سے منع نہ کر سکیں. جی بالکل، اس پہ دنیا بھر میں ہم بھی اور بھی دیگر ریسرچ فرمز جو ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک طرح کی کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے وہ جب تک ایک ہرڈ امیونٹی لیول پر تمام افراد کو ڈیلیور نہ ہو گئی تو جو دیگر افراد ہیں ان کے لیے یہ ایک بیماری جو ہے وہ مہلک طور پہ رہے گی. تو تقریباً 6 to 7 in 10 پاکستانیز جو ہیں ان کو سکسیسفلی دینا ضروری ہے. تو اس میں ایک طرف تو لا اور انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، دوسری طرف آئی تھنک ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور اس کے لیے جو اوپینین میکرز ہیں آپ جیسے پولیٹیکل لیڈرز، ریلیجس لیڈرز، ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے اور خود ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا UK میں اب جب ویکسین رول آؤٹ ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے خود بھی اور اپنے MPs کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ دوائی پئیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ کوئی اس میں جو مہلک چیز ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یا عوام کو سوچنا چاہیے. ٹھیک. اچھا بلال، میں لاسٹ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ سروے کیا گیا اس میں کس عمر کے افراد شامل تھے جن سے آپ نے سوال پوچھے یا جنہوں نے اس کی مخالفت کی؟ کوئی ایج آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی اس پہ جو سروے ہے یہ 18 سال سے بڑی عمر کے افراد میں کیا گیا. ہم نے اس میں اور چاروں صوبوں کے نمائندے اس میں موجود تھے. اس میں اربن علاقوں کے لوگ بھی تھے، رورل علاقوں کے لوگ بھی تھے. اس میں ایک دلچسپ چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اس میں ویکسین کے حوالے سے جو ریزسٹنس ہے یا سپورٹ ہے، 10 میں سے 6 پاکستانی پینے کے حق میں بھی ہیں. وہ بہت ویری نہیں کرتی، نہ ایج سے، نہ اربن رورل سے، نہ مختلف صوبوں میں. ایک طرح کا یکساں طور پر مقبولیت بھی ہے اور مخالفت بھی ہے پورے ملک میں. ٹھیک بلال، بے حد شکریہ.